الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجر آیت نمبر 95 اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پیغمبر، اپنے پیارے پیغمبر، اپنے خلیل پیغمبر علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں انا کفیناک المستہزئین، حضور جو آپ کا استہزاء کرنے والے ہیں، آپ کو مذاق کرنے والے ہیں، آپ کی گستاخیاں کرنے والے ہیں، ان کو ہم ہی کافی ہو جائیں گے، ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی علیہ السلام کو تسلی دے دی۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نبی علیہ السلام جمع کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دے دیں، جو آپ کو نبوت اور رسالت ملی ہے اس کا اظہار کر دیں اور ان کو اپنی دعوت دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی کوہ صفا پہ ان کو جمع کر لیا اور قوم والوں کو قریبی رشتہ داروں کو کہا کہ اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے میں یہ تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو۔ تو صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4801 اس کے اندر آتا ہے کہ ابو لہب وہ گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تبا لک الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ کہتا ہے کہ تو تباہ و برباد ہو جائے، ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورۃ اللہب یہ نازل فرما دی کہ قیامت تک اب اس کے اوپر لعنتیں ہی پڑتی رہیں گی جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی گستاخی کرتا ہے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ خود تباہ و برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے فائدہ دیا، نہ جو کچھ اس نے کمایا ہوا تھا کسی چیز نے اس کو فائدہ نہ دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اس کو دہکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ جس وقت جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے اندر یہ خود ابو لہب شریک نہیں ہوا، لیکن جب اسے پتا چلا، خبر ملی جنگ کے انجام کے بعد کہ ابو جہل بھی مارا گیا ہے، عتبہ بھی مارا گیا ہے، شیبہ بھی مارا گیا ہے، فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا، تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور یہ اسی غم اور صدمے کے اندر بیمار ہو گیا اور اس کو ایسی بیماریوں نے آ کے لیا حتیٰ کہ چیچک ہو گئی اور اس طرح کی موذی اور ایذا دینے والی بیماری ہوئی کہ اس کے اپنے اہل خانہ نے بھی اس کی کیئر کرنی چھوڑ دی، اس کو دیکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنی چھوڑ دی، اس کے بیٹوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اسی طرح ذلت آمیز موت مر گیا۔ اور جب یہ مرا تو اس کی لاش ایسے ہی پڑی رہی 1 دن 2 دن 3 دن، تو پھر کسی حبشی کو کچھ پیسے مجھے دے کے اجرت دے کے انہوں نے کہا کہ چلو اس کو کوئی گڑھا کھودو اور اس کو دفن کر دو، ایسے اس کے اوپر پتھر ڈال کے اس کو یہ دفن کر دیا گیا، ڈال دیا گیا، پھینک دیا گیا، تو یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اندر فرماتے ہیں وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی جو لکڑیاں کٹھی کر کے لاتی ہے۔ مفسرین نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے لیے رستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی اور یہ نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دیا کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن کے اندر ایک بنی ہوئی موٹی رسی ڈال دی جائے گی، تو یہ اس کے گلے کے اندر ایک ہار تھا، بڑا قیمتی ہار، خوبصورت ہار پہنا کرتی تھی اور یہ بھی کہتی تھی کہ میں یہ ہار بھی بیچ دوں گی اور نبی علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے کوئی بھی طریقہ ہوگا تو یہ میرے ہار کی قیمت بھی اسی چیز کے اندر میں ڈال دوں گی تاکہ نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ تو یہ جو ہار پہنتی تھی اس کے اندر اس کی لکڑیاں کٹھی کرنے والی رسی ایسی پھنسی ایسی اٹکی کہ اس میں سے یہ نکل ہی نہ سکی اور اسی طرح اس کی موت واقع ہو گئی۔ اسی ابو لہب کا ایک بیٹا جس کا نام عتبہ ہے، یہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہوئے تو گستاخی کر دی تو نبی علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی، فرمایا کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے، اپنے جانوروں میں سے کوئی جانور اس کو چھوڑ دے۔
تو یہ ایک دفعہ شام میں گیا، قافلے کے ساتھ گیا تجارت وغیرہ کے لیے۔ جس وقت قافلے نے وہاں جا کے شام سے پہلے پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک شیر وہ قافلے کے ارد گرد گھوم رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اس کی طرف بھی دیکھ رہا ہے۔ اب یہ قافلے والوں کو کہتا ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کہیں مجھے ابھی چیر پھاڑ نہ کر دے، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں بیٹھے ہیں، اس نے مجھے یہاں پر قتل کر دیا ہے۔ اس کو اپنا انجام نظر آنے لگ گیا۔ اب یہ قافلے کے درمیان میں کر کے سوتا ہے، اور شیر نے قافلے کے شروع میں پہلے بندے کو کچھ نہیں کہا، دوسرے کو، تیسرے کو، یہاں تک کہ درمیان میں سے اس کو جا کے اس کی گردن کو دبوچا اور اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والا یہ پورے کا پورا یہ ابو لہب کا خاندان، یا ابو لہب، اس کی بیوی، اس کا بیٹا، یہ سارے کے سارے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، حدیث نمبر 3617 3617 کہ ایک عیسائی آیا اور آ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سورۃ البقرہ بھی پڑھی، آل عمران بھی پڑھی، اور یہ پڑھا لکھا تھا تو یہ لکھ بھی لیتا تھا، لیکن اس کے بعد مرتد ہو گیا، واپس اپنی قوم کے پاس چلا گیا، اور جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے کہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں چلتا، جو لکھا ہوا میں دکھاتا تھا کہ یہ قرآن ہے، تو کہتا ہے کہ ان کو صرف اتنا ہی پتہ چلتا تھا، اور ان کو جا کے بتاتا ہے کہ مثال کے طور پہ وہ لکھاتے تھے کہ لکھو سمیعا علیما، تو میں وہاں پر کچھ اور لکھ دیتا تھا۔ تو یہ اس طرح کی جا کے گستاخیاں کرتا ہے۔ اس کا وقت آ گیا، یہ فوت ہو گیا، قوم والے نے اس کو دفن کر دیا، تو زمین نے اس بندے کو قبول ہی نہیں کیا۔ اس کی اگلی صبح ہوئی تو اس کی لاش زمین نے باہر پھینک دی۔ اب وہ قوم والوں نے سمجھا کہ چونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کے آیا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، ان کے ساتھیوں کا کام ہے کہ انہوں نے اس کی قبر کو کھودا ہے اور اسے باہر پھینک دیا ہے، تو پھر انہوں نے اس کو دوبارہ دفن کر دیا۔ اگلی صبح ہوئی تو زمین نے پھر اس کو قبول نہیں کیا، اس کو پھر باہر پھینک دیا۔ اب انہوں نے پھر یہ بات اور یہ غلط انداز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہی سوچے۔ اس کے بعد یہ بہت زیادہ گہرا گڑھا کھودتے ہیں، گہری قبر کھودتے ہیں، تو اس کو تیسری دفعہ پھر اس کے اندر دفن کر دیتے ہیں، تو پھر زمین نے اس کو پھر قبول نہیں کیا، پھر زمین نے اس کی لاش کو باہر نکال کے پھینک دیا۔ تو ان کو پتہ چل گیا کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کام نہیں ہے، ان کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے، اس نے ان کی گستاخی کی ہے، تو یہ اس انجام کو خود ہی پہنچ گیا ہے، تو انہوں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اب یہ وہیں گل سڑ کے ختم ہو گیا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے 1794 1794، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ، یہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر انہوں نے گندی اوجری لا کے ڈال دی تھی نماز پڑھتے ہوئے۔ اب پلان بناتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی جائے، تو جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، کسی کو انہوں نے سپرد کیا کہ اس نے کہیں سے ڈھونڈ کے تلاش کر کے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اوجری ڈال دی۔ اب جس وقت یہ کام ہو گیا تو یہ ابو جہل بیٹھا، یہ ہنس رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، عتبہ بیٹھا، شیبہ، ولید بیٹھا ہے، امیہ ابن خلف بیٹھا، یہ سارے کے سارے بیٹھے ہنس رہے ہیں کہ ہم نے آج بڑا کارنامہ کر دیا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر کے یہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو پتہ چلا، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے اوپر سے یہ ان کی ڈالی ہوئی چیز کو پیچھے کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے خلاف بد دعا کرنی شروع کر دی۔ فرمایا کہ اللہم علیک بابی جہل ابن ہشام، اے اللہ ابو جہل ابن ہشام کو خود ہی اس کے انجام تک پہنچا دے۔ تو اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت ان کے خلاف بد دعائیں کرنا شروع کی تو پھر یہ ڈر گئے کہ یہ کوئی ہمارے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی برا انجام آ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وعتبہ ابن ربیعہ، اللہ عتبہ ابن ربیعہ کو بھی پکڑ لے، اللہ شیبہ ابن ربیعہ کو بھی پکڑ لے، اللہ ولید ابن عقبہ کو بھی پکڑ لے، اللہ امیہ ابن خلف کو بھی پکڑ لے، اللہ
عقبہ ابن ابی معیط کو بھی پکڑ لے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 7 نام لیے تھے، فرماتے ہیں کہ 7واں نام مجھے بھول گیا، اور کہتے ہیں فوالذی بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، جس اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن 7 بندوں کے نام لیے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب جنگ بدر ہوئی تو یہ سارے کے سارے 7 مرے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو انجام تک پہنچا دیا ہے، اور یہ ان کو وہاں جنگ بدر، وہ بدر کے میدان کے اوپر جو کنواں تھا اس کے اندر ان کی لاشوں کو کھینچ کر اس کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، تو یہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی گستاخی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ انا کفیناک المستہزئین، اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہو رہی ہے، یہ فرانس والے کر رہے ہیں، یورپ والے کر رہے ہیں، جہاں جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہو رہی ہے، اے اللہ تو بڑا طاقتوں کا مالک ہے، اللہ ان کے اوپر اپنے کسی کتوں میں سے کتے کو مسلط کر دے، کسی جانوروں میں سے کسی جانور کو مسلط کر دے، اللہ ان کی گردنوں کا کوئی پھندا بنا دے، اللہ ان کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کرنے والے ہیں، اللہ ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم۔